بعض دفعہ دنیا میں دنیاوی معاملات میں کسی شخص کو قرضہ دیتے ہوئے یا کسی شخص کے ساتھ کچھ اور لین دین یا معاملات کرتے ہوئے اس کی گارنٹی اور اس کے ضامن کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب کوئی بات کا سچا اور وعدے کو وفا کرنے والا اور وعدے کی وفا کی طاقت رکھنے والا شخص کسی بھی معاملے میں گارنٹی دے دے اور ضمانت دے دے تو لوگوں کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ دنیا کی یہی راہ و رسم ہے نا۔ اب اس بندے کو وہ جانتے ہی نہیں، یعنی اس کے اوپر ان کا بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں یا کچھ مالی طور پر اس کو کچھ دے رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کا ضامن مضبوط آدمی ہے، یہ اس کی ضمانت دے رہا ہے اور اس کی گارنٹی دے رہا ہے، اور پھر جو ضامن ہوتا ہے وہ اپنی ضمانت کے اوپر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح میری ضمانت ٹوٹے نہ۔ یہ تو عام دنیاوی معاملات ہیں دنیا کے، ان میں بھی اگر ہم کسی مضبوط ضامن کو دیکھتے ہیں اور کسی مضبوط گارنٹی اور ذمہ داری لینے والے شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم دلی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور دل سکون میں آ جاتا ہے، جی اس معاملے کے اندر میں بالکل سکون میں ہوں کیونکہ ضامن مضبوط ہے، اور ضامن فلاں شخص کی گارنٹی ہے، جی فلاں کی گارنٹی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن میں دنیا کا کوئی ضامن نہیں ہے، ان اعمال کے کرنے پر جنت کا وعدہ ہے اور ضامن اللہ رب العالمین، طاقت بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، وعدے کی وفا بھی کرتے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور ان کے لیے کوئی کسی قسم کی بات مشکل نہیں، فعال لما یرید ذات ہے۔ اور یہ ضمانت اس زبان نبوت سے دلوائی ہے کہ جن کی زبان مبارک سے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی زبان سے نکلنے والی جو صداقت ہے اس کی گارنٹی خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی۔ تو اس لیے ہمیں اس ضمانت کے اوپر بھی توجہ دے کر ان اعمال کو بھرپور انداز میں کرنا چاہیے، یا ان اعمال سے بچنا چاہیے جن کے بچنے پر جنت کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس کا ضامن اللہ بنا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 72 کے اندر فرمایا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے وعدہ کیا، ایمان والا اگر کوئی مرد ہے اور ایمان والی اگر کوئی عورت ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایمان کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے مومن اور مومنہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ مومنوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے۔ یہ مومن ہونا یہ چھوٹی حیثیت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا اللہ نے وعدہ کس چیز کا کیا ہے؟ جنات، ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ومساکن طیبۃ، اور گھر پاکیزہ قسم کے ان کے مسکن، سکونت، فی جنات عدن، کہاں پر؟ اللہ کی ہمیشہ والی جنت میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور جو اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام رب العالمین کی گارنٹی ہے، جو رضامندی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ رضامندی تو بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے ناراض نہ ہو، اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کا اور جنت کے اندر پاکیزہ گھروں کا وعدہ کیا، اور اپنی رضامندی کا بھی وعدہ کر دیا کہ ورضوان من اللہ اکبر۔ اور جب جنت کے اندر اہل جنت جائیں گے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، ہم جو چاہتے تھے ہمارے مالک تو نے دیا، اور بغیر چاہت کے بھی بہت کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی افضل نہ دے دوں؟
کہا اللہ جنت میں اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ جنت میں اتنی نعمتوں کے باوجود سب کچھ جو چاہے مل رہا ہے، تصور سے بھی زیادہ مل رہا ہے، اس سے افضل، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، راضی ایسا ہوا ہوں کہ آج کے بعد ناراض کبھی نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی رضا مندی جنت کی نعمتوں سے بھی افضل ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے اہل ایمان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زمان نبوت سے اللہ تعالیٰ ضامن بن گئے، ضمانت دے دی اللہ نے اور گارنٹی اٹھا لی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ ہمیں عمل کرنے چاہیے۔ ان میں ایک حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر صحیح سند کے ساتھ، حدیث نمبر 2494۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین شخص کے لوگ ہیں، تین قسم کے، یا ثلاثۃ مراد صرف تین بندے نہیں ہیں کہ تین لوگ نہیں ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جو آگے صفات بیان کی جائیں گی، یہ جو آگے افعال بیان کیے جائیں گے، جن جن لوگوں میں ہوگے وہ سارے لوگ اس سے مراد ہیں۔ تو تین قسم کی صفات ذکر کی ہیں، تین قسم کے لوگ، ان کا اللہ ضامن ہے، اللہ نے ذمہ داری اٹھائی اور گارنٹی اٹھا لی ہے، اللہ ان کا ضامن ہے۔ اللہ کس بات کا ضامن ہے؟ کیا ذمہ داری اٹھا لی، کیا ضمانت دے دی؟ اور وہ کون کون سے بندے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، پہلا آدمی جو اللہ کی راہ میں غزوہ کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کی نیت بھی کوئی ریا نہیں، سمعہ نہیں، سناوا دکھاوا نہیں، اور کوئی بہادری کے چرچے اور اس طرح کی شہرت طلبی بھی نہیں، خالص اللہ کی رضا ہے۔ اور جو اس کا جہاد ہے وہ کسی سیاسی ایجنڈوں کے لیے نہیں، وہ کسی اندھی عصبیت کے لیے نہیں، وہ کسی قبائلی اور لسانی طور پر نہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل اللہ معاف فرمائے لسانی طور پر کسی سے جھگڑا ہو تو اس کو بھی جہاد اور شہید کا نام دے دیتے، عصبیت کے طور پر کسی سے لڑائی ہو جائے یہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، اور کسی سے اگر لڑائی ہو جائے عام معاملات کے اندر بھی، اگرچہ ہم ظالم ہو اس میں وہ مظلوم ہو، پھر بھی یہ جنگ ہے، سیاسی لڑائی بھی جنگ ہے، جہاد ہے، اور اس کو کہاں جوڑ دیتے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کے ساتھ، کہ یہ بھی ہمارا ایک اٹھتا ہے اپنی پارٹی کا، کہتا ہے میری پارٹی کربلا میں، دوسرا اپنی پارٹی کو کربلا اور شہیدان کربلا اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیتے۔ تو یہ وہ غزوہ اور جہاد والا ہے جس کا مقصد کیا تھا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، دیگر مقاصد کے لیے نہیں۔ یہ جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، اللہ اس کا ضامن ہے، گارنٹی اٹھا لی ہے اللہ نے اس کی، اللہ اس کا ذمہ دار بن گیا ہے۔ کس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے؟ فرمایا کہ یہ اگر اللہ کی راہ میں چلتا ہے، جہاد کرتا ہے، حَتَّى يَتَوَفَّاهُ، اگر اللہ تعالیٰ اس کو فوت کرے گا تو اللہ ضامن ہے فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ نے ایک گارنٹی اٹھا لی ہے، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کو جنت کے اندر داخل کر دے گا اگر وہ فوت ہو گیا اس رستے میں۔ لیکن اگر فوت نہیں ہوگا، اگر وہ زندہ بچ جاتا ہے، او یرد بما نال من اجر و غنیمت، اللہ مال غنیمت کے ساتھ اور اجر و ثواب کے ساتھ اس کو واپس کریے سے اپنے گھر لے کے آئے۔ یعنی دو طرح کی گارنٹی، بچ گیا تو ثواب ہے، اجر ہے، عمل نامے کے لیے، آخرت کے لیے توشہ ہے بہت بڑا، اور فوت ہو گیا تو جنت۔ دوسرا آدمی وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، ایک آدمی مسجد کے لیے نکلتا ہے۔ یہ مسجد کے لیے آنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ ذمہ دار بن گیا۔ مسجد کے لیے ایک آدمی نکلتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، فوت ہو گیا یہ بندہ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اگر واپس اپنے گھر چلا گیا اجر لے کر جائے گا۔ مسجد سے کوئی بندہ جو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہو وہ خالی ہاتھ واپس جاتا، اور اگر مر گیا تو کہاں جائے گا؟ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں مسجد کے اندر ہوتے ہیں،
نماز پڑھا رہے، کتنے واقعات آپ کے سامنے، نماز پڑھا رہے ہیں روح پرواز کر گئی، مسجد میں صف میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں گئے ہیں روح پرواز کر گئی، مسجد کے اندر آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں واپس نہیں جا سکے، واپس ان کی ناش گئی ہے۔ یا آپ کے خلبت میں حاجی غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر فوت ہوتے ہیں، تو اگر بندہ اللہ کی راہ کے لیے نکلتا ہے راح الی المسجد اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ ذمہ دار ہے، ضامن ہے، گارنٹی اٹھا لی، فیدخلہ الجنہ، جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ زندہ واپس گھر جاتے ہیں اجر اور ثواب لے کر واپس جائیں، یہ اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی، ضامن اللہ بن گیا۔ اور تیسرا کون سا آدمی ہے جس کا ضامن اللہ ہے؟ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ، جو اپنے گھر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں اور دونوں ہونے چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اذا دخلتم بیوتن، سورہ نور کے اندر اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم یا اہلیکم، جب اپنے گھروں میں داخل ہو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مطلب جو لوگ ہیں آپ کے ان کو سلام کرو، السلام علیکم۔ تو جو گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، جب گھر میں داخل ہوتا ہے السلام علیکم کہتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسرا فتنوں سے، جتنے بھی یہ فتنے ہیں اللہ کی بغاوت، سرکشی اور نافرمانی سے، سلامتی کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ اپنے گھر میں جاتا ہے، یعنی فتنوں کو وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ وہ ریانی، فحاشی، چاہے کوئی بھی فتنہ ہو، اس فتنے کو اپنے گھر کی دہلیز میں نہیں آنے دیتا، گھر کو پاک رکھتا ہے۔ تو من دخل بیتہ بسلام، جو اپنے گھر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوتا ہے السلام علیکم کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ضامن۔ تو اس حدیث میں تین طرح کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جن کی ذمہ داری اللہ اٹھاتے، گارنٹی اللہ اٹھاتے، اللہ ان کا ضامن ہو جاتے ہیں۔ ایک غازی اللہ کی راہ میں مر گیا، جنت لوٹ آیا تو غنیمت بھی اور مال بھی اور اجر و ثواب بھی۔ دوسرا مسجد میں آنے والا فوت ہو گیا، جنت کا اللہ ضامن ہو گیا، نہیں تو اجر کے ساتھ واپس آئے گا۔ اور تیسرا جو اپنے گھر میں سلامتی سے داخل ہوتا ہے۔ چوتھا بندہ ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 4800، اور اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے پر، کونے پر، سائیڈ ایریا میں اس شخص کے لیے میں زعیم ہوں، ضمانت دار ہوں، ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے میں اس کا گھر بنا دے گا۔ کون سا بندہ ہے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے جو شخص لڑائی اور جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے چھوڑو، دفع کرو، میں لڑائی نہیں کرتا، اگرچہ میں حق پر ہوں، نہیں لڑائی کرتا، نہیں جھگڑا کرتا، چھوڑ دیتا ہے جھگڑے کو، اللہ جنت کے کنارے پر اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیتا ہے۔ یہ ہے بڑا مشکل کام کہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا اور بندہ لڑائی نہ کرے، جھگڑے نہ کرے، برداشت کرے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرے، ہے بڑا مشکل نفس کو ضبط کرنا، لیکن بڑی عظیمت کا کام ہے۔ آج کل یہ جو ماحول بگڑا ہوا ہے، آپ کی کچہریاں، عدالتیں، تھانے جو بھرے ہوئے ہیں عام جرائم سے کم ہیں اور لڑائی جھگڑوں والے زیادہ ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اولاد والدین کا جھگڑا ہے، پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا ہے، اور رشتہ داریوں میں تو جھگڑوں کی برمار ہے۔ کوئی اپنے رشتہ دار کو رشتہ دار سمجھتا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہر وقت، اور وہ جیسے خرید کر جھگڑے لیے ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے کنارے میں اس کے لیے محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں معمولی باتوں کے اوپر ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے موجود ہیں۔ ایسے لوگ اللہ معاف فرمائے موجود ہیں جو بیٹا باپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، ماں کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، بیٹی اپنے والدین سے جھگڑتی ہے، لڑتی ہے، مارتی بھی ہے، ان کو بدتمیزی بھی کرتی ہے، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ لڑتی ہے، خاوند بیوی کی مار کٹائی کرتا ہے، بھائی بھائیوں سے جھگڑے ہوئے ہیں، سال ہا سال ہو گئے، دعا سلام نہیں، کلام نہیں، ملنا ملانا نہیں، سگے بھائی۔ اور کسی کو نا آج کل تو یہ بھی وبا بہت پھیلی ہے
معمولی سی تکلیف ہوگی اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوگی، کسی نے مجھ پہ جادو کرا دیا، پتہ نہیں کون میری جان کا دشمن بن گیا، فوراً ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، نند نے کروا دیا، ساس نے کروا دیا، سسر نے کروا دیا، پڑوسی نے کروا دیا، اس کو آپ کے ساتھ کیا، اس کو پتہ بھی نہیں، چھوٹی سی بیماری، چھوٹا سا دکھ، چھوٹی سی تکلیف بھی آئے گی، اس تکلیف کو بھی کسی رشتہ دار کے اوپر ڈالیں گے۔ یہ اکثر لوگ ایسے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، فلاں رشتہ دار نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، کہ جی جادو کرا دیا، اس کو کچھ نہیں ہوتا، نفسیاتی مریض ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بیماری اور یہ وبا پھیلی ہوتی ہے کہ رشتہ داروں نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ بنیاد کیا ہے؟ جھگڑے، لڑائیاں، فساد۔ تو ایک ہے جو جھگڑا کرنا نہ حق کسی کے ساتھ، وہ تو بڑے ظلم کی بات ہے، عزیمت اس میں ہے، آپ حق پر ہے، زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ پھر بھی لڑائی اور جھگڑے کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنت کے کنارے میں اللہ اس کو گھر دے گا، میں گارنٹی اٹھاتا ہوں، میں ضامن ہوں، میری ضمانت ہے، جو حق پر ہوتے وہ بھی لڑائی اور جھگڑا چھوڑ رہے ہیں۔ دوسرا آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضامن ہوں وَبِبَيْتٍ فِي وسط الجنہ، جنت کے وسط میں، درمیان میں اس شخص کو اللہ محل اور گھر دے گا جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اتنا سچا، جھوٹ سے اتنی نفرت، جھوٹ سے اتنا پرہیز، مذاق بھی ہو تو جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سچائی، یہ صداقت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے وسط میں اللہ اس کے لیے محل تعمیر کرے گا، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جھوٹ ہماری زبان پہ ہر وقت رکھا رہتا ہے، منٹ منٹ میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو گھر سے کال آ گئی، آپ 1 گھنٹے کی مسافت پر ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ میں کتنی دیر میں پہنچا؟ 5 منٹ۔ ڈرائیور ہے، آپ کو چاہیے، آپ نے فون کیا جی آپ کی گاڑی چاہیے، آ جاؤ، 5 منٹ میں آیا، چاہے وہ راول پنڈی میں ہو۔ ذرا ذرا سی بات پر جھوٹ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جھوٹ، بڑوں کے ساتھ جھوٹ، ہر وقت جھوٹ۔ تو آپ نے مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اللہ جنت کے درمیان میں محل تعمیر کر دیتا ہے۔ مذاق بھی جھوٹا نہیں، جھوٹ کسی کے ساتھ ویسے گپ شپ لگانے کے لیے بھی نہیں، اتنی جھوٹ سے نفرت۔ اور جو ہنسانے کے لیے لطیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹ بولتا ہے لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، ویل لہ، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی، ہلاکت ہے۔ اب اس کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، جھوٹ بول کے اس نے کچھ نہیں لینا تھا، لیکن صرف ہنسانے کے لیے، اگلے کو کے ساتھ خوش طبی کے لیے جھوٹ بیان کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسے، یہ بھی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کے وسط میں اللہ گھر اور تعمیر کر کے دے گا اس شخص کو جو شخص جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ صداقت چاہیے، ایسا سچا مسلمان ہونا چاہیے۔ اور تیسرا بندہ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ تو جنت کے وسط میں گھر تھا، وہ تو جنت کے کنارے پہ گھر تھا۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت، اعلیٰ جنت میں، بلند مقام میں اللہ اس کا محل تعمیر کر دیتا ہے، اونچے رتبے میں، جو اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے۔ لمن حسن خلقہ، جس کا بول چال، رویہ، گفتار، لہجہ لوگوں کے لیے اچھا ہے، خوش اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کا مالک اللہ جنت کے اعلیٰ مقام میں اس شخص کو محل دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے گارنٹی میری ہے، ضامن میں بنتا ہوں، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ اخلاق سنوارنا۔ ہمارا کیا، بات بات پہ گالی، بات بات پہ تان و تشنی، بات بات پہ لانتے بھیجنا۔ جس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں، کردار اور اخلاق اس کا اچھا ہے، ایسے شخص کو اللہ جنت کے اعلیٰ مقام میں محل دے گا، اور اس کی گارنٹی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث میں بھی 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اگلی چیز ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6474 ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک گارنٹی آپ نے دینی ہے، ایک گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ایک کام کی گارنٹی آپ نے دینی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، گارنٹی اور ضمانت آپ کی۔ اگر ضمانت پہ پورے اترے تو دوسری گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گارنٹی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ کیا فرمایا؟ میں دیکھ سننے میں بڑی آسان بات ہے، عمل اس پہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں یضمن لی ما بین لحییہ و بین رجلیہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین کلمات کے ساتھ اس بات کو وضاحت کی کہ جس شخص نے مجھے ضمانت دے دی اپنے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی، اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان کی، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان، جو زبان کی گارنٹی دے دے۔ ایک دن ہم اپنی زبان کی ذرا گارنٹی اٹھائے نا، ہماری زبانیں کیسے نشتر چلاتی ہیں، غیبتیں ان سے ہو رہی ہیں، چغلیاں ان سے ہو رہی ہیں، گالم گلوچ ان سے ہو رہا ہے، لان تان ان سے ہو رہا ہے، کفر نفاق کے فتوے ان سے جاری ہو رہے ہیں، لوگوں کے اوپر بہتان بازیاں ان سے جا رہی ہیں، لوگوں کا مذاق اس سے اڑایا جا رہا ہے، فضول کوئی اور فحش کوئی اس سے کی جا رہی ہے، جھوٹ اس سے بولا جا رہا ہے۔ جتنے بڑے بڑے گناہ، کبیرہ کبیرہ گناہ ہے، ان کی بنیاد جا کے دیکھ کے پیچھے زبان ہوتی ہے۔ کبھی بدتمیزی، بدخلقی، بد اخلاقی، کبھی زبان، اور اس طرح کے دیگر بڑے بڑے کبائر جن کا ارتکاب انسان زبان سے کرتا ہے۔ تو یہ زبان کی کوئی گارنٹی دے دے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، خیر کی بات کرے، جائز بات، خیر کی بات، خیر کا جملہ، او لیسکت، فضول کوئی، فحش کوئی یا دیگر باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی، خاموش رہنا۔ من صمت نجا، خاموش رہ گیا نجات پا گیا۔ جو ہر وقت بڑبڑایا، اول فول بکا، وہ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے زبان کے بول اور جملے بڑے سوچ سمجھ کے جائز اور خیر والے جو بولے گا اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، اتنا کنٹرول میں کہ اس کی ضمانت دے دے وہ کہ میری زبان سے اس طرح کا جملہ اللہ کی ناراضگی والا نہیں نکلے گا، اور دوسری شرمگاہ ہے اس کی حفاظت، پاک دامنی کی، عفت کی، عصمت کی، کہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرے گا۔ جو بے حیائی سے اپنا دامن بچا لے گا اور زبان کو بچا لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان نبوت فرماتے اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گارنٹی کتنی باری ہے نبی اسلام کی؟ بڑی گارنٹی، اور کام یہ زبان کو بچانا ہے، غلط باتوں اور جملوں سے بچانا ہے، اور اپنی عزت، عفت اور عصمت کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1643، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی گارنٹی دے، ضمانت دے، ایک ضمانت آپ نے دینی، دوسری اللہ کے رسول دے رہے ہیں، جو شخص مجھے گارنٹی دے، کس بات کی گارنٹی؟ کہ وہ اللہ یسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا نہیں کرے گا؟ بھیک نہیں مانگے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرے گا۔ جو شخص، آج بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، فقر و فاقے گھر میں ہوتے ہیں، ان سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، مجبور ہو کے وہ دستے دراز، سوال دراز کرتے۔ لیکن کئی لوگوں کا فیشن بن چکا ہے، کما بھی سکتے ہیں، سب کچھ عادی ہو گئے، لوگوں سے مانگ لو، معمولی بات ہے، معمولی چیز کی ضرورت ہے، کوشش کرے تو شاید خود پورا کر لے، لیکن اس کی کوشش کے بجائے آسان کام ہے، مانگ لیتے ہیں، لوگوں سے مانگ لیتے ہیں۔ کئی لوگ وہ اس سے بھی بڑے مجرم ہیں جو مدارس کا نام استعمال کریں، مساجد کا نام استعمال کریں، دینی مراکز کا نام استعمال کریں اور لوگوں سے سوال کر کے اپنی تجوریاں بھرتے رہیں، وہ اس سے بڑے مجرم اور دین کے بھی خائن اور چور بن جاتے۔ تو بہرحال جس طرح کی بھی نوعیت ہو، انسان پوری کوشش لگا دے، اور اللہ ہمیں محفوظ بھی فرمائے اس بیماری سے، پوری کوشش لگا دے کہ میں کسی سے مانگوں گا کچھ نہیں، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگوں گا اور اس کے لیے خود محنت کروں گا۔ معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں
تاکہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ مجبور لوگ کرتے ہیں، وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے، لیکن واقعتاً مجبور، آدھی مجبور نہیں۔ کئی لوگوں کی مجبوری ختم بھی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی کھانا کھانا ہے پیسے دو، بندہ دے دیتا ہے، دوسرے کے پاس بھی کھانا کھانا ہے، تیسرے کے پاس بھی کھانا کھانا ہے، پتہ نہیں کتنے ہی پیسے مانگ لیتے دن کو۔ عام اگر کوئی بزنس مین ہو اس سے زیادہ کی دیہڑی کما لیتے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں سے جو سوال نہیں کرے گا، حضرت سبحان کہنے لگے اللہ کے رسول میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت ثوبان نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ صحابہ اس حدیث پر کتنے سخت عمل پیرا تھے، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1043 ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یہ صرف ایک مسئلہ ہی نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی حدیث یا حکم شرع آتا، وہ صحابہ جیسی محبوب ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے چنے ہوئے بندے کس قدر وہ شریعت کے پابند تھے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول نے بیعت لی، بیعت میں کچھ چیزیں بیان فرمائی، ان میں ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، بیعت لے رہا ہوں کسی سے سوال نہ کرنا، کسی سے کچھ مانگنا نہیں، مانگنا سوال نہیں کرنا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ، ہم نے ان لوگوں میں سے بعض کو دیکھا ہے سواری کے اوپر سوار ہیں، ان کے ہاتھ سے اگر کوڑا گر جاتا ہے کسی کو نہیں کہتے یہ کوڑا اٹھا کے مجھے دے، خود سواری سے نیچے اتریں گے، کوڑا اٹھائیں گے، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اتنی احتیاط کہ کسی سے اس کوڑا اٹھانے کا سوال نہیں ہے کہ یہ مجھے اٹھا کے ذرا پکڑا دینا، اتنا بھی سوال سے وہ بچتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے سوال نہیں کرنا۔ تو جو لوگوں کے آگے سوال نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ذرا امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے، شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، حدیث نمبر 1525۔ آخری بات بیان کرتا ہوں، وقت ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت ہے، جنت کی ضمانت ملے گی۔ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، کون سی 6؟ اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب بھی تم میں سے کوئی بات کرے جھوٹ نہ بولے۔ اب ہم اپنی ضمانت خود اٹھا لیں کہ آج کے بعد میں نے جب بھی بات کرنی ہے اپنی ضمانت خود دے رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، بس مذاق میں بھی نہیں بولنا۔ اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب بھی تم میں سے کوئی شخص بات کرے جھوٹ نہ بولے۔ ایک گارنٹی آپ نے دینی۔ دوسری گارنٹی وَإِذَا وَعَدَ، جب بھی کوئی وعدہ کرے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے اس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ 3 گارنٹیاں ہوں گی۔ چوتھی گارنٹی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی نگاہیں نیچی کرنا ہے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، پاک دامن رہنا ہے، بدکاری کے قریب نہیں جانا۔ اور چھٹی چیز اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا، یعنی اپنے ہاتھوں کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ 6 چیزوں کی ضمانت تم اٹھا لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کی ضمانت میری طرف سے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے وہ اعمال کہ جن کے کرنے سے یا جن کو ترک کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بن جاتے ہیں جنت میں، اللہ تعالیٰ بھی گارنٹی اٹھا لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گارنٹی ان کی لے لیتے ہیں۔ تو یہ اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے میں آپ نے سماعت فرمائے، ان میں پہلا عمل تھا اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والا، اللہ کے لیے اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آنے والا، اور
تیسرے نمبر پر جو شخص اپنے گھر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی 3 بیان ہوئے ہیں، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، جنت کے کنارے پہ اس کا گھر، جنت کے وسط میں اس کا گھر، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جنت کے اعلیٰ مقام پہ اس کا گھر جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور پھر جو اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یہ 5 بندے ہو گئے، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اسی طرح جو شخص لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، کسی بھی طرح کا کوئی سوال لوگوں سے مانگے گا نہیں، وہ اپنے آپ کو خود مضبوط کرے گا، ایسا شخص بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی گارنٹی ہے۔ اور اسی طرح جب بات کی جائے تو سچ بولنا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں سے بچا کے رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم اور کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ اعمال جو شخص کرے گا اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی گارنٹی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی گارنٹیاں ہیں، جو شخص اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ بھی گارنٹی ہے، لیکن آج کے اس وقت کے اندر جو بیان ہو سکی وہ یہی تھی۔ تو کوشش کیا کریں کہ خطبے کے لیے آپ پہلے پہنچیں، امام کے آنے سے بھی پہلے خطبہ شروع سے آخر تک سنیں، تاکہ اس کا فائدہ ہو اور ہم عملی زندگی کے اندر اس کو اپنا سکیں۔ یہ جیسے ہماری روٹین بنی ہوتی ہے، آخر میں 1 منٹ کے بھاگتے مسجد میں جائیں، صرف 2 رکعت پڑھ لی اور وہ بس پورا کر لیا، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اور تابعین کے دور کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اصل فضیلت جمعے کی یہی ہے کہ امام سے پہلے اور پورا خطبہ توجہ اور دل جمعی کے ساتھ سننا ہے۔ جب خطبے کے دوران کنکری اٹھانے کی اور تنکوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، اگر کوئی بول رہا ہے اشارے سے اس کو چپ کروانے کی اجازت نہیں، تو اس میں ہمیں نہاتے ہوئے رستے میں چلتے کی اور اپنے کام کاج میں مشغول رہنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ آج کل کا تو دور جدید ہے، پتہ چل جاتا ہے خطبہ شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان ہے کہ مسجد کے ساتھ تعاون فرما کر جائیں، اللہ آپ کی جان اور مال میں برکت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔